بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورل سٹوری وتھ 3 کے ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ تو چلیے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ تو اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 25 یعنی 25۔ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حالت حمل میں عرض کیا، اے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے کہ آپ کے لیے اس بچہ کی جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جاوے گا، سو آپ مجھ سے بعد ولادت قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ جی تو بچوں، بات دراصل یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ اور والد دونوں بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے والد ماجد مسجد اقصیٰ کے متولی بھی تھے۔ اور آیت مبارکہ میں آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو جب میں جنم دوں گی تو اس کو دنیا کی تمام ٹینشنوں سے آزاد کر کے اے اللہ تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، اور وہ بیت المقدس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ویورز، جب اس نے جنم دیا ایک بچی کو تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس طرح سے مخاطب ہوئی، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ پارہ نمبر 3 اور سورہ آل عمران کی 26 یعنی 26ویں آیت ہے۔ پھر جب عمران کی بیوی نے لڑکی جنی تو حسرت سے کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو وہ لڑکی جنی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنا، اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں، یعنی اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ بہت عزت اور مقام عطا کرنے والے تھے، اور اس میں سے ایک ایسا بیٹا پیدا کرنے والے تھے جو کہ قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر آئیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی نمائندگی کریں گے، اور اس کے علاوہ اپنے وقت کے بہت بڑے باوقار پیغمبر بھی تھے۔ جی تو بچوں، عمران کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اگر کبھی اولاد ہو یعنی کہ آپ کی پناہ میں یعنی اللہ رب العزت کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ جی تو بچوں، تھوڑا سا اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی تفصیل ہو جائے کہ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے جب یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے بچانا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بچوں کو پیدائش کے وقت شیطان نے چھوا نہیں، ایک تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہے اور دوسری ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ جی تو بچوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 یعنی 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت عمدہ طریقے سے قبول فرمایا، اور عمدہ طور پر ان کی نشوونما پائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ عمدہ طریقے سے نشوونما کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم کی پیدائش کے بعد ان کی جسمانی اور روحانی تربیت
کا ذمہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دے دیا، جو کہ ایک پیغمبر تھے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ پیدائش کے بعد جب ان کو بیت المقدس لایا گیا تو اس وقت ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ یہ بچی کو پروان وہی چڑھائے، کیونکہ ان کے والد ماجد ان کی پیدائش کے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور وہ مسجد اقصیٰ کے امام اور متولی تھے اور لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے اور لوگوں کے پیشوا تھے اور رہبر مانے جاتے تھے۔ ان کے بعد آپ کا عہدہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سنبھال لیا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ ان کی بیوی سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ بھی ہیں تو وہ زیادہ پرورش کے حقدار ہیں، لیکن قبائل میں اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بچے کی پرورش نہیں کریں گے، لیکن اللہ رب العزت یہی فیصلہ فرما چکے تھے کہ حضرت مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ہی فرمائیں گے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی اور بار بار قرعہ اندازی کرنے کے بعد بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، تو قبائل حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم کا کفیل ماننے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ حضرت بی بی مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں ہونے لگی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اپنی خالہ کے پاس ہی رہتی تھی، لیکن جب ذرا بڑی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کے ساتھ متصل یعنی کہ ایک حجرہ ان کے لیے بنا دیا، محراب جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے لیے بنا دیا، اور جب وہ روزانہ گھر سے جاتے تو اس محراب کے دروازے کو مقفل کر دیتے، یعنی اس کے اوپر تالا لگا دیتے تھے۔ ایک دن جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا فرمایا، میں قرآنی آیات کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گی۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جی تو بچوں، جب ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانہ میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس سے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ جی تو بچوں، اب میں یہاں پہ تھوڑا سا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اپنی عمر کا طویل حصہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ مجھے اولاد نورینہ عطا فرما، لیکن ان کی دعا قبولیت کا شرف نہ حاصل کر سکی۔ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکل آیا کہ اے اللہ، اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو بھی تو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے الفاظ بھی شیئر کروں گی اور اس کا ترجمہ بھی شیئر کروں گی۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر ہے ہمارے پاس 28 یعنی 28۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح سے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے رب، عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، اور بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ جی تو بچوں، اب ہو گئی دعا پوری اور آپ پڑھ رہے تھے نماز، تو فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ بس ان کو فرشتوں نے پکار کے کہا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، جن کے احوال یہ ہوں گے، یعنی ان کی صفات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ کلمۃ اللہ کا مطلب میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، اور اس کے علاوہ وہ مقتدا ہوں گے، یعنی سید ہوں گے، اور حصوراً اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے، یعنی پاک دامن ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ چلیے تو اب میں آپ کو کلمات من اللہ کی تفسیر بتا دوں، یعنی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو سچ ماننے والے ہوں گے، اور حصوراً کی تفسیر بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ وہ پاک دامن ہوں گے، یعنی برائی سے بچنے والے ہوں گے، ایک دفعہ پہلی دفعہ بھی برائی کو دیکھ کر برائی کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ جی تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کی کیا حالت تھی، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ فرمانے لگے قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آن پہنچا اور میری بیوی بھی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جاوے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کر دیں تو کر دیتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام تو اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے، انہوں نے اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دیں کہ میں واقعی ہی باپ بننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارہ کے، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کیجیے اور زبان سے بھی تسبیح اور تقدیس کیجیے، دن ڈھلے کو بھی اور صبح کو بھی، یعنی کہ صبح اور شام دونوں وقت۔ جی تو بچوں، اب آگے حضرت زکریا علیہ السلام کی اگلی زندگی کے واقعات اور حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ میں پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو پیارے سے کمنٹس کر دیجئے۔